السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آر فائن. ابھی ہم نیکسٹ رکوع دیکھنے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس کے آبجیکٹیو پورشن کرتے چلے جائیں تاکہ وہ سب چیزیں آپ کے مائنڈ میں اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میرے خیال میں آپ کو اچھی طرح وہ سمجھ آ گیا ہوگا پچھلا رکوع. اس کا ترجمہ دیکھیے جو لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا. با محاورہ ترجمہ ہم پہلے پڑھتے ہیں. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنانے سے اپنے اوپر ظلم کیا. توبہ کرو اپنے خالق کے حضور اور قتل کرو اپنے ان مجرم لوگوں کو. یہ بات تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. اس نے تم پر مہربانی کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہارے کہنے کا یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو اعلانیہ دیکھ لیں. پس تم کو ایک دھماکے نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، اور ہم نے تم کو زندہ کر دیا تمہارے مرنے کے بعد، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. اور ہم نے تمہارے لیے بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ کو نازل کیا کہ کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں. انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس کی پیداوار سے جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ، اور اس کے دروازے میں جھکے ہوئے داخل ہونا اور کہنا، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، تو ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید دیں گے. پس جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے اس بات کو بدل کر کچھ اور کر دیا جو ان سے کہی گئی تھی. پھر ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس لیے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے. جی اسٹوڈنٹس، اب دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارا لیسن رکوع نمبر 7 ہے. اس کو غور سے دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور استسقا، جب پانی مانگا یا پانی کی دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومی ہی اپنی قوم کے لیے، فقلنا پس کہا ہم نے، اضرب مارو بعصاک الحجر اپنی لاٹھی کو چٹان پر، فانفجرت پھوٹ نکلے گا، من اثنتا اس میں سے 12 اثنتا عشرہ یعنی 12 چشمے. عربی کی گنتی ایسی ہوتی ہے کہ عشرہ عشرینی جب جس طرح بھی بڑھاتے چلے جائیں. عشرہ واحدۃ عشرہ 11 کے لیے یعنی 2 اور 10 ذکر کیے گئے تو یہ 12 تھے. عیناً چشمے. قد تحقیق عالمہ جان لیا، کلو ہر اناس ان لوگوں نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، کلو کھاؤ، وشربو پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا اور نہ، تعثوا پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد پھیلاتے ہوئے. وَإِذْ اور جب، قلتم تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نصبر ہم صبر کریں گے، علی طعام ایک کھانے پر، واحد ایک، فادعو پس دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربک اپنی رب سے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس سے جو، تنبت الارض اگاتی ہے زمین، من بقلہا
سبزیوں سے، وَقِصَّائِہَا اور ککڑی سے، وَفُومِہَا لہسن سے، وَعَدَسِہَا مسور سے، وَبَصَلِہَا اور پیاز سے۔ قال کہا اتستبدلون کیا تم بدلے میں لیتے ہو الذی جو ہوا وہ ادنا کمتر ہے بالذی اس چیز کے ہوا خیر جو وہ بہتر ہے۔ اہبطوا اتر جاؤ مصرن شہر میں، فإن پس بے شک لکم تمہارے لیے ما سألتم جو تم نے مانگا تھا، وضربت اور مسلط کر دی گئی علیہم الذلۃ ان پر ذلت، والمسکنۃ اور پستی، وباءوا اور وہ گر گئے بغضب غضب سے من اللہ اللہ تعالیٰ کے، ذالک یہ بأنہم اس لیے کہ قانو وہ تھے یکفرون کفر کرتے بآیات اللہ اللہ کی آیات سے، اور یقتلون وہ قتل کرتے تھے نبیین پیغمبروں کو بغیر الحق کی نہ حق، ذالک یہ بما اس لیے کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وقانو اور وہ تھے یعتدون حد سے نکل جانے والے لوگ۔ اب بامحاورہ ترجمہ کو دیکھیے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا مارو اپنے عصا کو چٹان پر، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ تمام لوگوں نے اپنی اپنی باری لینے کی جگہ کو جان لیا۔ ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے رہو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگاتی ہے، سبزیاں، ککڑیاں، لہسن، مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے ادنا چیز لیتے ہو؟ کسی شہر میں جا رہو، تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہے جو تم نے مانگا ہے۔ ان پر ذلت اور پستی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب سے گر گئے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حدود سے نکل جاتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، اب دیکھیے آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی۔ اصل میں اس کے پیچھے جو بات ہے کہ جب بنی اسرائیل صحرائے سینا کو عبور کر کے وادی طے میں پہنچے تو اس علاقے میں پانی نہیں تھا۔ لوگ حضرت موسیٰ سے جھگڑا کرنے لگے کہ انہیں پینے کے لیے پانی دیا جائے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ لوگوں کے سامنے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ وہ لوگوں کے سامنے جائیں، ان کے بزرگوں کو اپنے ساتھ لیں اور ایک بڑی چٹان پر اپنا عصا ماریں، اس سے پانی نکلے گا اور وہ لوگ پی سکیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ یہ جو بات ہے یہ تورات میں ذکر ہے، باب 17 میں بیان کیا گیا ہے۔ تب اس چٹان سے 12 چشمے جاری ہوئے اور اس زمانے کے ان کے 12 وہی قبیلے اسباط، ہر قبیلے نے ایک ایک چشمہ اپنے لیے مقرر کر لیا اور خوب پانی پیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اس کی نعمتیں کھائیں پیے اور شکر ادا کریں، زمین میں فساد نہ کریں۔ اور پھر نیکسٹ آیت کو دیکھیے، آیت نمبر 61 میں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے،
اس آیت میں کچھ عنوانات مختلف، نمبر 61 کو دیکھیے. اس آیت میں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک کھانے پر، ایک واحد طعام پر صبر نہیں کر سکتے. سب سے پہلے تو من و سلوہ کا انہوں نے انکار کر دیا. من اور سلوہ آپ جیسا پڑھ چکے آسمانی کھانے تھے جو میٹھے بھی تھے، نمکین بھی تھے. یا اللہ کی اتنی بڑی نعمت تھی لیکن اس کا انکار کر دیا، حالانکہ یہ نعمت انہیں بغیر محنت اور معاوضے کے مل رہی تھی. اس طرح ان لوگوں نے کفران نعمت کیا. پھر انہیں حکم دیا گیا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے سامنے جب من و سلوہ جیسی نعمت کا انکار کیا تو اس کے مقابلے میں اپنی کمتر چیزوں کی فرمائش کی. کہا کہ ہمیں ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور یا پیاز دے دو. اس پر حضرت موسیٰ نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بہتر چیز کے مقابلے میں ادنا چیز کا مطالبہ کرتے ہو؟ تو جب بنی اسرائیل کو من و سلوہ کا انکار کرنے پر زمین کی پیداوار سے انہوں نے کچھ مانگا، مطالبہ کیا، تو اللہ نے فرمایا وہ چیزیں انہیں کسی شہر میں ملیں گی. اس شہر کا نام اریحا تھا. یہ شہر ان کے نبی یوشع بن نون کے زمانے میں فتح ہوا. وہاں کی زمین زرخیز تھی، اس لیے وہاں انہیں مطالبے والی چیزیں کھانے کو مل گئی. اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس شہر کی فتح ان پر اللہ کی طرف سے 10واں انعام قرار دے دیا گیا. یعنی یہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ اس نے ان کو بہت زیادہ چیزوں سے نواز دیا. آگے دیکھیے اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے فرمایا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں سے انکار کرتے ہوئے آسمانی کھانوں من و سلوہ کا استعمال سے انکار کیا تو اللہ نے ان پر ذلت اور خواری کو ڈال دیا. اب یہ خواری ان پر مسلط ہو چکی تھی، ہمیشہ رہے گی. یہی وجہ ہے کہ انہیں اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیات سے انکار کرتے تھے. یقتلون النبیین، وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق کے. یہ وہی معاملہ ہے جو آپ نے پیچھے پڑھا کہ جب انسان کے اندر ہدایت حاصل کرنے کا جذبہ نہیں تو اللہ کی طرف سے پھر اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اور پھر ان کے لیے ہدایت والی تمام تر چیزوں کے لیے وہ سم بکم عمی، کہ اس طرح ہو جاتے ہیں کہ اندھے گونگے بہرے ہو گئے. یعنی نہ ہدایت انہیں سنائی دے گی، نہ ہدایت کی باتیں انہیں کسی طرح سمجھ آئیں گی، نہ ہدایت کی نشانیاں جو اللہ کی ہیں قدرت الہی کی وہ انہیں دکھائی دیں گی. اور وہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے. انبیاء جو ہیں وہ معصوم عن الخطا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو انعام دیا تھا کہ ان میں اتنے پیغمبر بھیجے. ابھی آپ نے سارا انٹروڈکشن پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر. اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے، مگر یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کی اطاعت کی بجائے ان کی امت نے ان پر مختلف طرح کے الزامات لگائے. یہاں تک کہ بنی اسرائیل اخلاقی طور پر اتنے پسماندہ ہو چکے ہوئے تھے کہ انہوں نے کتنے انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل بھی کر دیا. یہ ان کی بہت بڑی
سخت دلی کی انتہا تھی کہ وہ شخص جو ہدایت لے کر ان کے لیے آیا وہ بھی ان کو برا لگنے لگے. بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھ گئے. یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے ان پر جو غضب کیا تھا وہ کیوں کیا، کہ جب انہوں نے سب چیزوں سے انکار کیا، انبیاء کو قتل کیا، تو پھر اللہ کے غضب میں مبتلا ہو گئے. جی اسٹوڈنٹس، اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ پھر پڑھتے ہیں یہ نیکسٹ کے لیے. پہلے ان سب چیزوں کو سمجھے. آپ کی بک میں اس کا تعارف ہسٹری بھی دی ہوئی ہے الگ سے کہ بنی اسرائیل کے اخلاقی حالات کیا تھے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں.